اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا، اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ دبدبا ختم کر دے گا اور اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنی خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جب حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہی اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کے آتی، آپ کو دودھ پلا کے واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا آزر نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کے رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگے شہر رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یہ سورج طلوع ہو کے غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو پوچھو کہ اس بڑے بت نے شاید توڑا ہو۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کی دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیری خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم کے پاس آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے منجنی میں ڈال کے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کے نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے تو زیادہ ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے اور لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو فنار کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا
नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारने लगा कि मुझे कोई बचाए, लेकिन अफसोस अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं पाता। वो फौरन अपने महल में आया, बेचैन होने लगा, अपनी खादमीन से कहने लगा कि अपनी जूतियों से मेरे सर को मारो। जब जब नमरूद के सर पे कोई जूता मारता था नमरूद को सुकून आता था, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक से होते हुए नमरूद के दिमाग तक आ पहुंचा और धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। तारीख ने लिखा वो बदतरीन बादशाह, वो जो अपने आप को खुदा कहलाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से उसका सर पीटते थे और ऐसे तड़प तड़प के वो फिन्नार हो गया। उसकी सल्तनत नीस्त तो नाबूद हो गई। सलाम हो अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह पर। बेशक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और वो ही है जो हर चीज पे कुदरत रखता है, जो हर चीज पे कुदरत रखता है।